ٹھیک. تو اب اس میں اب سوال دوسرا سوال آپ نے کیا کہ پاکستان کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے یہ کہ اس کے پیچھے کیا ہے, یہ چال کیا ہے, از اٹ اونلی غزہ اور سم تھنگ ایلس. تو اب سوال آپ کا جو آیا کہ جی اب پاکستان کیا کرے گا. دیکھیے پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے ایک چیز پہ, اور ایک چیز پہ بھی نان کمیٹل نہیں نہ کر دی. اس نے کہا کہ ہم جو ملٹری فورس ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے اگر اس کا یہ مقصد ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے, بیکاز وہ کانفلکٹ ہو جائے گی وہاں. حماس سے ہتھیار لینا لڑائی جھگڑے کے بغیر نہیں ہوگا, تو وہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. البتہ اگر کوئی پیس کمیٹی بنتی ہے, اسٹیبلائزیشن فورس بنتی ہے, گورننس کی ایشوز بنتے ہیں جہاں کنسلٹیشن از نیڈیڈ یا, تو اس میں ہم حصہ دیں گے. اب یہ جو چیز آئی ہے اٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ, بیکاز ایک دفعہ آپ یہاں پہنچ جائیں گے نا, اور 3 سال کے لیے تو آپ کو $1 بلین نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ جو ٹیمپرری 3 سال کی ممبرشپ عارضی ممبرشپ ہے, اور پھر اس کے بعد مستقل. اس کے بعد جب یہ پتہ چل جائے گا سب کو کہ جی یہ امریکن کیمپ بن گیا, دس از این آلٹرنیٹیو گائیڈنگ پرنسپل فار رولنگ دا ورلڈ. یہ پائلٹ پروجیکٹ ہوگا غزہ کا, اس کو پھر بنائیں گے فل فلیشڈ. اچھا. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے اس وقت جب آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے ہم کہاں جا رہے ہیں, جب یہ کامیاب ہو جائے گا یہ ماڈل, تو پھر آپ $1 بلین دے کے اس کو پکے آ جائیں. اچھا. تو دس از ہز ٹیمپٹیشن. تو ابھی وہ $1 بلین نہیں مانگ رہا, ابھی وہ اس کو پتا کسی نے کچھ نہیں دینا, ابھی وہ کہہ رہا ہے آپ آئیں دیکھیں ہم اکٹھے مل کے چلتے ہیں, اینڈ لیٹ اس سی اف یو کین پٹ ٹوگیدر اے پلیٹ فارم جس میں امریکن انٹرسٹ اینڈ دی انٹرسٹ آف اٹس الائز جو کہ اس کے اندر ہوں گے ان سب کو مینٹین کیا جائے گا. اینڈ دس ول بی این آلٹرنیٹیو پول پاور بلاک ایز اپوز ٹو برکس اور رشیا چائنا انڈیا کا جو ایکسس ہے وہ جو ہے. ٹھیک. تو سٹ صاحب لیکن پاکستان کی شمولیت کا سوال اپنی جگہ برقرار ہے, کیونکہ ISF کو دیکھے گی ٹیکنوکریٹ کمیٹی, اور ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے فیصلوں کو اوور سی کرے گی یہ بورڈ آف پیس. تو A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C. So پاکستان اس میں کیسے؟ تو اسی لیے اب تبصرے یہ ہو رہے ہیں وہاں امریکہ میں کہ پاکستان از گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ٹربل. اگر اس کو نہ کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں معاف کرے گا, اور اگر ہاں کرتے ہیں تو پھنس جائیں گے, پھر آہستہ آہستہ اور دلدل میں پھنستے جائیں گے, پھر ایسے پھنس جائیں گے کہ نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا وداؤٹ اے میجر کانفرنٹیشن. بیکاز ایک دفعہ آپ اندر چلے جاتے ہیں تو اور پھر آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا من کرتے ہیں, تو اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل آپ کو یہاں سے پکڑ لے گا. تو یہ اب ٹائم آ گیا ریکننگ کا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس طریقے سے آپ اس میں ہاں بھی کریں اور نہ بھی کریں, اور اپنے آپ کو بچا کے چلیں. تو آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو پلان بن رہے ہیں اس قسم کے, پاکستان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. آج ڈونلڈ ٹرمپ ان کا سپورٹ کر رہا ہے اور یہ بڑے خوش ہیں سیاسی لوگ کہ واہ ہو رہی ہے ہماری, مگر بی کیئرفل. یہ بندہ آج آپ کے ساتھ ہے, کل آپ کے خلاف ہو سکتا ہے, اور جب یہ خلاف ہوتا ہے تو بڑا ویشس ہو جاتا ہے یہ, اور جیسے یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو بڑا جنرس ہوتا ہے. تو اب ڈار صاحب اسحاق ڈار صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم وہ اس فورس کا حصہ نہیں بنیں گے جو کہ ڈسارم کرے گی حماس کو. تو یہ اب پاکستان یا تو اس کو کہے گا جی ہم پیس کمیٹی میں بھی نہیں آتے, اگر یہ کہتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ وونٹ لائک اٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہیں ہاں آتے ہیں, اور اسٹیٹمنٹس یہ دیں گے کہ ہم کبھی بھی کسی ایسے فیصلے کا حصہ نہیں بنیں گے جس کے ساتھ ہماری انوالومنٹ ان اے ملٹری سینس ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر یہ بڑا بیلنسنگ ایکٹ ہوگا نا کہ آپ چلے تو گئے اندر, $1 بلین بھی نہیں دیے, 3 سال کے لیے گئے آپ, ممبرشپ آپ نے لے لی, وہاں آپ نہ کرتے جائیں گے مگر جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بس فیصلہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے میجورٹی کے ساتھ کر لینا ہے, اور نہ بھی ہو تو ویٹو کر دے گا اگر آپ کا, تو آپ کے نہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ایک دفعہ آپ نہ کریں گے, دوسری دفعہ نہ کریں گے, ڈونلڈ ٹرمپ ول گیٹ اینگری اگین بٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بٹ جیسے ISF سے پاکستان کی بچت اسرائیل نے کروا دی اعتراض کر کے, اسی طرح اگر اس بورڈ میں بھی اعتراض آ جاتا ہے جو کہ آ رہا ہے سامنے, ترکی, قطر اور پاکستان کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے, تو تب پاکستان کیا کرے گا؟ بورڈ آف پیس سے باہر, پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ریزسٹ کریں گے. پاکستان کی بیسٹ بیٹ یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اعتراض کر دے, پھڈا کر دے. اچھا. تاکہ اور کہے کہ ہمیں پاکستان ایکسیپٹیبل نہیں ہے, پھر یہ بچاؤ ہو سکتا ہے. مگر اگر اسرائیل کہتا ہے آ جاؤ,
تو پھر ان کے لیے ایک پرابلم تو بنے گا نا کہ کیسے یہ بیلنسنگ ایکٹ کریں گے. تو آئی تھنک دے فارن آفس اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ نیڈس ٹو تھنک ویری کیئرفلی کہ اس کے اندر پٹ فالس کیا ہیں, فائدے کیا ہیں, نقصان کیا ہیں, کس اسٹیج پہ نہ کرنی ہے, کس اسٹیج پہ ہاں کرنی ہے, کس حد تک آگے جانا ہے, کس حد تک نہیں جانا, کون سی ٹرمز اپنی منوانی ہے بفور گوئنگ ان, اور کون سی ٹرمز آنکھاں بند کر کے جنہوں نے کوگی مار دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب ان کو سوچنی پڑیں گی. اسی لیے جو خبریں چل رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو پھر وہ واشنگٹن جا رہے ہیں, یہ خبریں چل رہی ہیں. ہاں, یہ 1 ماہ سے چل رہی ہیں. ہاں, تو وہ اسی لیے بیکاز آئی تھنک اگر یہ اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو اب یہ وہ وقت ہے بات کرنے کا, بیکاز بات کیے بغیر آپ ہاں نہ کریں اور نہ کریں یہ مسئلہ بن سکتا ہے آپ کے لیے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. اس کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے کہ بھائی ہم اگر آتے ہیں تو یہ ہمارے مسئلے ہیں, ہم یہاں تک آ سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں آ سکتے, ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں, اور کل کو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہم نہیں کریں گے کچھ بھی. اگر ہم کرتے ہیں تو مڑ جائیں گے گھر میں, بیکاز آرگیومنٹ تو یہی دینی ہے نا کہ جی اسی تے کرن نوں تیار آ, ساڈی عوام نہیں منتی, تو اپوزیشن نہیں منتی, عوام نہیں منتی, ساڈے اپنے لوگ نہیں منتے. اس کو سمجھانا پڑے گا کہ یار سانوں معاف کرو, کوئی کمیٹی بنا دو جہدے وچ اسی آ جانے ہیں جہاں کوئی اس قسم کے فیصلے نہ ہوں اور ہمارے اوپر کوئی بیک لیش نہ آئے فرام دا پیپل آف پاکستان. لیکن دا ٹائمز آف اسرائیل تو بتا رہا ہے کہ بنیامن نیتن یاہو تو پھنکار رہے ہیں, ان کے بہت سے اعتراضات ہیں اس کمیٹی کی تشکیل کے اوپر. تو وہ امریکنز جیرڈ کشنر یا اسٹیو وٹکاف جنہوں نے اس سے پہلے سیز فائر میں ہر قدم پہ بنیامن نیتن یاہو کو انوالو رکھا, وہ اس بورڈ کی تشکیل کے وقت یا ٹیکنوکریٹ کمیٹی کی تشکیل کے وقت مشاورت نہیں کر رہے ہوں گے بنیامن نیتن یاہو سے, ان کو بالکل باہر رکھا گیا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ ایسے ہی ہے, اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر اسرائیل کو شروع میں انوالو کر لیا گیا تو اس نے تو بہت سی چیزیں اپنے ماننی نہیں ہیں. اسرائیل کے ابھی بھی آبجیکٹیوز آر ڈفرنٹ فرام ڈونلڈ ٹرمپ. لیٹس بی ویری کلیئر, ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف امریکن انٹرسٹ کہ ہمارا تیل ٹھیک سستا ملے, یہ ہو وہ ہو وغیرہ وغیرہ. باقی تو وہ کمیونزم اور وہ چیزیں تو رہی نہیں اس کے لیے جو پرانے زمانے میں تھا. اور مڈل ایسٹ کی جو زیادہ تر ملک ہیں وہ تو ویسے ہی امریکن کیمپ میں ہیں. تو آئی تھنک اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ تو یہ ہے کہ صاف کر دے, سب کو نکال دیا جائے یہاں سے, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ انٹرسٹ نہیں ہے. انیکسیشن کے اوپر بھی ان کی پارلیمنٹ نے جو کیا, مارکو روبیو نے اس کو کرٹیسائز کیا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسی لیے اسرائیل کو بھی کنسلٹ نہیں کیا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پاکستان کو نہیں کیا یا ٹرکی کو نہیں کیا, یہ میرا پروجیکٹ ہے. اب میں آپ کہہ رہا ہوں آپ اندر آئیں تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب اسرائیل کیا کرے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب ملکوں کو چاہیے کہ اسرائیل پہ چھوڑ دیں. لیٹ اسرائیل فائٹ ہز بیٹلس. وہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لڑیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اور جب اسرائیل اوکے کرتا ہے کسی چیز کو, اس کے بعد یہ پھر آپس میں بیٹھ جائیں اور ایک گروپ بنا لیں, اور اس گروپ کے اندر سے ایز اے گروپ اپنی پوزیشن واضح کر دیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایک کر کے چن کے آپ کو اٹیک کرے. تو ٹرکی, انڈونیشیا, آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ساری میٹنگز ہو رہی ہیں, دنیا کے لوگ یہاں آ رہے ہیں, ہم جہاں رہے ہیں, انڈونیشین آ جاتا ہے یہاں, یو اے ای والا آ جاتا ہے, سعودیز آ رہے ہیں, آذربائیجانی آ رہے ہیں, ٹرکی آ رہا ہے, آپ جا رہے ہیں, ہر روز اسحاق ڈار صاحب بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی احرام صاحب جا رہے ہوتے ہیں, کبھی پرائم. تو یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کا خیال ہے یہی باتیں ہو رہی کہ ایسی کی کریں گے؟ لیٹس جو بھی کرتے ہیں آپس میں اگری کر لیں کہ ہم ایز اے یونائٹڈ فورس بات کریں گے, ایک پلیٹ فارم پہ, الگ الگ باتیں نہیں کریں گے, منیمم ایجنڈا جو ہے وہ ہم مان لیں. اور میرا خیال ہے پاکستان یہی کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ منیمل ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کم بات نہیں ہوگی. وہ یہ ہے کہ ہم کسی اس فورس, ملٹری فورس کا حصہ نہیں بنیں گے یا اس سیاسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے جہاں پیلسٹینینز کے خلاف کوئی اسرائیل کے حق میں اور پیلسٹینینز کے خلاف کوئی کارروائی کی پلاننگ کی جائے. ٹھیک. بنیامن نیتن یاہو کے جو آفس ہے وزیر اعظم ہاؤس, اس سے باقاعدہ ایشو کیا گیا ہے یہ اسٹیٹمنٹ کہ مارکو روبیو سے کانٹیکٹ کرنے کو کہا گیا ہے اسرائیلی فارن آفس کو. وہ نیتن یاہو جنہوں نے اس سے پہلے یہ سیز فائر پلان کو بھی امینڈ کرا دیا تھا لاسٹ مومنٹ پہ, اب وہ اس میں امینڈمنٹس کروا سکتے ہیں؟ یہ بات تو کریں گے نا, ابھی تو یہ اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں, اور بائی دا وے ڈرافٹ جو آ رہے ہیں نا یہ ہوتا ہے میکسیمم پروگرام, اچھا آگے پھینک دینا, پھر لوگ تنقید کرتے ہیں یہ نہیں ایکسیپٹیبل, یہ نہیں, رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ کنسیشن دیتے ہیں, اچھا جی ہم کنسیڈ کرتے ہیں. آپ تو وہ پہلے سے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ ہم مانگیں گے, یہ سیٹل کریں گے اس کے اوپر, مگر لیٹ ایوری بڈی سے سم تھنگ,
Okay. پھر we will concede to them. When we concede to them, they'll be happy کہ ساڈی گل مان لی, اسی بڑے تکڑے ہیں. بٹ ایکچولی جو ہے وہ اندر کور ایشو کیا ہے وہ چھپا کے رکھا ہوتا ہے, وہاں کنسیشن نہیں ملنی. اوپر سے ادھر ادھر یہ ساری باتیں 1 بلین یہ ساری کنسیشنز دے دیں گے. اور اسی طریقے کے ساتھ اور بھی اگر آپ کو مانگیں گے فرام اے کامن پلیٹ فارم تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا, مگر آپ اگر نہیں اکٹھے ہوں گے تو انڈیویجولی وہ آپ کو اٹیک کرے گا. پلان اے بی سی آپ اس کا تذکرہ کریں. سیٹھی صاحب بڑا اہم سوال یہ ہے کہ رپورٹیڈلی کہا جا رہا ہے فتح اور حماس انہوں نے اس ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا کہ یہ ضروری ہے اسٹیبلائزیشن کے لیے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ حماس ایڈمنسٹریشن کے لیے ہے نا, ہاں ایڈمنسٹریشن کے لیے جو کمیٹی ہے, لیکن بورڈ آف پیس کے اوپر ان کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ وہی کہہ رہے ہیں نا, کسی کو پتہ ہی نہیں, یہ ساری باتیں ہی ہیں نا ابھی تک. ٹونی بلیئر پہ اعتراض ہو, ٹونی بلیئر پہ بہت اعتراض ہوگا اور ہے, مگر آپ دیکھیں نا اس نے اگر اس نے ٹونی بلیئر کو نکالنا ہے اس میں سے ایز اے کنسیشن تو پہلے ڈال دو, پھر جب شور پڑے گا تو نکال دو. ویسے انہیں ڈالا کیوں گیا؟ لائک اسی لیے کہ وہ لے لے پریشر فرنٹ پہ وہ ہوں, اوکے, پھر اس کو تنقید آئے اور پھر آپ کہیں جی آپ کی بات مان لی, لو جی بڑی زیادتی کی آپ نے, ٹونی بلیئر پرفیکٹ تھا اس کو چلانے کے لیے, چلے کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں ٹونی اف یو ڈونٹ مائنڈ, سوری یو نو ایوری بڈی از اگینسٹ یو, ڈونلڈ ٹرمپ. ہاں رائٹ. سو دیٹس دا گیم. اس طریقے سے یو پلے نیگوسیشن کے یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کچھ کرتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے چاہتے ہیں, لوگ آبجیکشن کرتے ہیں, پھر آپ ان کو ٹیبل پہ لاتے ہیں, پھر ٹیبل پہ کنسیشنز دیتے ہیں, پھر سارے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو ٹونی بلیئر از دا ریڈ ریگ جسے کہتے ہیں نا, وہ اسپین کے اندر بل فائٹنگ ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں کہ لال کپڑا دکھاتے ہیں. آج آپ نے بھی پہنا ہوا ہے, آج میں نے بھی پہنا ہوا, بٹ دس از ناٹ اے ریڈ ریگ. تم جو ہو نا, I'm not a bull. No, you're not a bull, but you're sometimes acting like a bull. اچھا تو وہ خیر anyway, تو وہ آتا ہے بھاگا بھاگا, بل آتا ہے وہ ریڈ فلیگ کی طرف, اس کو لال نظر آتا ہے, تو وہ آگے سے بندہ ہٹ جاتا ہے. تو یہ اٹس اے ریڈ ریگ دس. تو ریڈ ریگ کے اوپر اٹیک آئے گی اور پھر وہ ہٹ جائیں گے. ٹھیک, چلیں, ویری انٹرسٹنگ. تو آئی تھنک یہ دس گیم از گوئنگ آن ناؤ. ویری انٹرسٹنگ, اور اس کی بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن پہ ایک ایک کر کے ہم نے سیٹھی صاحب کے سامنے سوال رکھے. آپ نے